السلام علیکم جی. محمد اکبر باجوہ. ایک بنیادی سا اصول ہے کہ جو کانٹینٹ کی دنیا ہے، مواد کی، وچ از آئدر ڈیجیٹلی کریٹڈ، الیکٹرانکلی کریٹڈ اور کریٹڈ ان پرنٹ کانٹینٹ، یہ تابع ہوتی ہے کانٹینٹ کی دنیا جو ہے سیاست کی دنیا کے. پوری دنیا کے اندر یوں ہی معاملہ چلتا ہے. جہاں پر پولیٹیکل ایشوز ان ریزالوڈ ہوں، جہاں پر پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی طے کرنے کی بجائے طاقت کا استعمال کیا جائے، وہاں پر کانٹینٹ بھی بگڑی ہوئی شکل اختیار کر لیتا ہے. چسکے دار کانٹینٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. چسکے دار کانٹینٹ لوگ دیکھتے ہیں. ہر معاشرے کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے. پاکستان میں تھوڑی زیادہ ہے، اور اس کی ریزن اگین I will try to stitch my argument together on this point. طاقت کے استعمال کی وجہ سے کانٹینٹ بھی بگڑ گیا ہوا ہے پاکستان کا. خبر آپ نے سنی ہوگی 2-4 روز پہلے کہ ایک مشہور پوڈ کاسٹر ہے ریحان طارق صاحب، وہ لنڈن سے فلائی کر رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے کیونکہ ان کے خلاف ایک FIR تھی. FIR اس وجہ سے تھی کہ 10ویں محرم کو، عاشورہ کے روز، ایک سینسٹیو معاملہ ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جس کو سبھی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، لیکن اس دن ریحان طارق صاحب نے ایک متنازع کانٹینٹ اسی روز ریکارڈ اس سے پہلے کیا ہوگا علامہ جواد نقوی صاحب کے ساتھ. اسی روز عاشورہ کے روز ایک ایسا کانٹینٹ، ایسا کانٹروورشل کانٹینٹ انہوں نے آن ایئر کیا، پبلش کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کانٹینٹ میں کیا تھا. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا. میں FIR کے مطابق بات کرتا ہوں جو ریحان طارق پر ہوئی ہے. اس میں ایک تو ان پر 295A بلاسفیمی لاء کے تحت ایک دفعہ ان پر اٹریکٹ ہوئی ہے. سیکنڈ، پیکا کے کئی قوانین، اور پھر جو FIR کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ ایک حساس موقع کے اوپر لڑانے کی کوشش کی. انہوں نے کانٹینٹ ایسا کانٹروورشل پروڈیوس کیا ہے. اور سوالات کیا تھے اس میں؟ سوالات کچھ ایسے تھے، میں رکھے دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جناب اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے والدین دیوبندی تھے، سنی تھے، آپ ایران جا کے شیعہ ہو گئے. پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا یہ فنڈنگ آپ کو کون کرتا ہے، آپ کو کہیں سے اسپانسرشپ ملتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے فقہی بلکہ فرقہ واریت پھیلانے سے متعلق سوالات انہوں نے کیے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھے، ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھے. پوڈ کاسٹر وہ مشہور اس وجہ سے ہیں کہ وہ ایک متنازع کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. ہی از ناٹ دا اونلی ون. آئی ہیو نو بیف ود ریحان طارق صاحب. میں نے بریفلی ان کے ساتھ ایک چینل کے اندر کام کیا ہوا ہے. وہ پہلے خبریں پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ پوڈ کاسٹ کرنا شروع ہو گئے. درمیان میں ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتے تھے، بٹ فیلڈ رپورٹنگ انہوں نے کبھی نہیں کی. ڈیسک پہ انہوں نے کبھی کام نہیں کیا. تو جرنلسٹ تو وہ نہیں ہیں، لیکن چلیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں تمام پوڈ کاسٹر، اچھے پوڈ کاسٹر جرنلسٹ بھی ہوں. یہ بات ہوگی اپنی جگہ پہ. اب ریحان طارق صاحب جو کر رہے تھے، یہ صرف ریحان طارق صاحب نہیں، اور بہت سے لوگ اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں. تو میں دوبارہ اس آرگیومنٹ کی طرف واپس آتا ہوں جہاں پہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سیاست جہاں پہ طے نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں ان پر بات بھی نہیں کرنے دی جاتی، وہاں پر پھر کانٹینٹ تو پروڈیوس ہونا ہے. وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا، نیچر ایبہورز دا ویکیوم. قدرت کو نا ویکیوم پسند نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو فل کرتی ہے. اب کانٹینٹ تو جانا ہے. اب اس کانٹینٹ میں جو ایک سیریس کانٹینٹ ہونا چاہیے یا پروڈکٹیو کانٹینٹ ہونا چاہیے، وہ تو بعد کی بات ہوتی ہے پروڈکٹیو کانٹینٹ، لیکن جو سیریس کانٹینٹ ہونا چاہیے وہ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ سیاست. بنیادی طور پہ اسے آپ مسئلہ عمران خان کہہ لیں. یہ سب معاملات اسی سے پھوٹے ہوئے ہیں. جو میں کل بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ معیشت نہیں سنبھلے گی جب تک طاقت سے ملک کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے گی. امن و امان بھی نہیں سنبھل سکتا، دہشت گردی بھی نہیں سنبھل سکتی. 2 خبریں اور بھی ہیں، بلوچستان اور آزاد کشمیر، وہ میں بریفلی ٹچ کروں گا، لیکن پہلے اس کو ذرا کنکلوڈ کر لیں معاملے کو. تو گزارش اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چسکے دار کانٹینٹ، ایکٹریس میرا صاحبہ کو بلا لیا، ان کے ماضی کے کسی سکینڈل کے بارے میں، مبینہ سکینڈل کے بارے میں، درست ہے غلط ہے چھوڑیں اس بات کو، لیکن اور کچھ نہیں، آپ اسی طرح کے سوالات پوچھنا شروع کر دیں. یا پھر مشہور ٹک ٹاکرز. دس از ناٹ سیریس ڈسکشن. ہاں، بیکاز ٹک ٹاکرز دیم سیلوز ہیو گاٹن سو مچ پاپولیرٹی. پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ٹک ٹاکرز پوری دنیا کے اندر کانٹینٹ پروڈیوسرز ٹک ٹاک کے اوپر خاص طور پہ، بیکاز ٹک ٹاک از دا موسٹ وائڈلی ویوڈ پلیٹ فارم. تو لوگ جو کانٹینٹ ٹک ٹاک پہ باقی جگہ پر دیکھتے ہیں وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی گاڑی سے باہر نکل رہا ہے، کوئی شیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سونے کی چینیں دکھا رہا ہے، کوئی چھلانگے مار رہا ہے، کوئی واہیات لچر گفتگو کر رہا ہے، یہ لوگ. اچھا، پھر اس کے علاوہ کوئی ڈانس کر رہا ہے یا بس اپنی کوئی نیچرل بیوٹی دکھا رہا ہے، یہ لوگ ٹک ٹاک سٹارز ہیں پاکستان کے اندر. یا پھر فیملی پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں، یہ لوگ ٹک ٹاک سٹارز ہیں پاکستان کے اندر. مجھے اگین ان سے مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں یہاں پر اس ایشو کو پیورلی سائیکولوجیکل سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں.
سو گزارش یہ ہے کہ ریحان طارق صاحب کی بھی بیشتر پوڈ کاسٹ جو ہیں کتنے سنجیدہ ہیں, کن موضوعات پر بات ہوئی ہے, میرے نظر سے تو ان کے کلپس نہیں گزرے. ہاں جن کے کلپس گزرتے ہیں اور جو وائرل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی وہ ایکٹریس کو بلا لیا, کسی ٹک ٹاکر کو بلا لیا, کسی مذہبی عالم کو بلا لیا جیسے ان دس کیس, اور پھر کنٹروورسی کریٹ کی. اس کی ریزن ہے اس کے پیچھے, اس کی ریزن یہ ہے کہ سیریس کانٹینٹ پروڈیوس کرنے کی دو وجوہات کی بنا پر گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. ایک, اصل مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا پالیٹکس کا تب تک لوگ کیا کریں گے, لوگ یا تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی پسلی کے مطابق بات کر سکتے ہیں کہ یار کسی میں اتنا تپڑ ہو کہ چلیں جی ہم بات کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن رسک ہے نا وہاں پہ, 100 طرح کے رسک ہیں, اکاؤنٹس بند ہو سکتے ہیں, آپ کا نام ECL میں آ سکتا ہے, آپ کے شناختی کارڈ بلاک ہو سکتے ہیں, لمبی لسٹ ہے, گرفتار ہو سکتے ہیں. بہت سارے کیسز ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور بہت سارے یوٹیوب چینلز بند کروائے گئے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ وہ مسئلہ عمران خان پیچھے ہے اس کے, اور پھر طاقت کا ایک استعمال ہے. سو میجورٹی ریٹریٹ کہاں پہ لیتی ہے, ریٹریٹ پھر لوگ لیتے ہیں کہ چلو یار کچھ تو پروڈیوس کرنا ہے, پیسے بھی کمانے ہیں, ویوز بھی لینے ہیں, تو چلیں بات کوئی مبتذل بات کر لیتے ہیں. اور کنٹروورسیز کی طرف تو وہ ازل سے ذہن انسان بستا ہے, اوہام ہے ساقی, وہ جاتا ہے معاملات کی طرف اور چسکا لینے کی طرف, نیچرل ہے کیونکہ وہ ایزی کانٹینٹ ہے نا, ایزی ڈوپامن ملتی ہے, آپ ایزی ہنس لیتے ہیں, آپ ایزیلی ریلیکس ہو جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں ایک چیز کو, انسانی فطرت بھی ہے. اور جو سیریس کانٹینٹ ہے اس پہ پھر ذرا سیریسلی سوچنا بھی پڑتا ہے, اس کو پریپیئر کرنے کے لیے, اس پہ سوال کرنے کے لیے اور معاملات ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہاں پر پیرلز اور خطرات بہت ہیں تو پھر اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے جس طرح کا ریحان طارق صاحب. معذرت کے ساتھ میں پھر اگین اس بات کو دہراؤں گا, میرا ان سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں, آئی ڈونٹ ایون نو ہم پرسنلی, اور وہ اکیلے بھی نہیں ہیں. یہ جو کانٹینٹ کی دنیا جو میں نے آپ سے کہا یہ سیاست کے تابع ہوتی ہے, تو یہ اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا ہے. اب یہ دیکھیے معاملہ پروڈکٹیو کانٹینٹ کیا ہے. اسٹیو بارٹلٹ بہت اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے, ڈائری آف اے سی او بہت اچھا کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایون انڈیا کے اندر راج شمانی بڑا اچھا کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کی ہیلتھ کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے, آپ اور مختلف ٹاپکس کے اندر مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے جب ایسے گیسٹس موجود ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس پرٹیکولر فیلڈ کے. اچھا انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی ہے, دنیا آگے کہاں پہ بڑھ رہی ہے, سائنس کہاں پر جا رہی ہے, آگے آپ کی اکانومی دنیا کی کیا بنے گی, یہ تمام. لیکن ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پہ, پاکستان میں وہ گیسٹ ہی موجود نہیں ہے. قحط و رجال جس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, یہ اگین سیاست کے ان ریزالوڈ ہونے کی وجہ سے ہے. قحط و رجال بیورو آف امیگریشن پاکستان کی اپنی یہ بتاتی ہے کہ سال 2025-26 کے درمیان 20% انکریز ہوا لوگوں نے جو ہجرت کی ملک سے باہر, جس کے اندر کم از کم 5000 ڈاکٹر ہیں. 5000 ڈاکٹر یہ چھوٹا فگر نہیں ہے, 11000 انجینئر ہیں, اور اس کے بعد 13000 اکاؤنٹنٹس ہیں اور باقی پروفیشنلز ہیں. یہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے. ہم کس چیز پہ تالیاں بجا رہے ہیں؟ آج کی تازہ خبر ہے جی, ریکارڈ ہائی ریمیٹنس ہو گئی ہے, $41 بلین. بڑی اچھی بات ہے جی, بجائیں اس کے اوپر تالیاں. لیکن پھر میں اپنے اس پہ ایشو کے اوپر واپس آتا ہوں. کانٹینٹ کے لیے گیسٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ دو چیزیں آپ ساتھ جوڑیے, ایک لوگ اتنا ڈر گئے ہیں کیونکہ سیاست ریزالو نہیں ہے, اور دوسری طرف سے طاقت کا استعمال ہے. تو یہ ریحان طارق صاحب نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے, اور نہ ان سے پہلے بھی بہت لوگ کر چکے ہیں. ان کے بعد بھی اسی طرح کا کانٹینٹ بنتا رہے گا پاکستان کے اندر, کیونکہ لوگ ادھر جانے کو مجبور ہوں گے. دوسری بات, اگر کوئی اچھا کانٹینٹ پوڈ کاسٹ کی سینس میں پروڈیوس کرنا بھی پائے تو میں گنتی کے بتا سکتا ہوں 10-15 پروگرام کر لے گا, اس کے بعد گیسٹ نہیں ملے گا. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہاں سے دے آر ٹیکنگ اے فلائٹ بیکاز آف دس پولیٹیکل سسٹم وچ از انریزالوڈ اینڈ دا یوز آف پاور وچ کین بی سین ان ایوری سفیئر آف یور سوشل لائف اینڈ پولیٹیکل لائف اینڈ فائنینشیل لائف. جیسے میں کل معیشت کے حوالے سے بات کر رہا تھا, معیشت قابو میں نہیں آئے گی, اسی طرح سے کانٹینٹ بھی اسی طرح کا جائے گا. اور پھر یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیے, جو بات کہی جاتی ہے اور اس کو دیکھنے والے کافی سارے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی ابتذال کے ساتھ کوئی بات کی گئی ہے, کوئی گھٹیا بات کی گئی ہے, کوئی لو سٹینڈرڈ بات کی گئی ہے, تو ہر بندہ تو اس کا اثر نہیں لے گا, لیکن اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ان میں سے بہت سارے اس کا اثر لے بھی لیں گے. الٹیمیٹلی یہ کمپاؤنڈ ہو رہی ہے, ایک ردے کے اوپر دوسرا ردہ لگ رہا ہے ڈیٹیریشن میں, تنزلی میں سوسائٹی کی, بیکاز آف واٹ, کہ سیاست درست نہیں ہے, اور سیاست کو درست سیاسی طریقے سے کرنے کی بجائے طاقت سے چونکہ ہم نے قابو کرنا ہے, تو یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے. بڑا سمپل سا حبیب جالب صاحب کا شعر ہے کہ گما تم کو کہ سفر کٹ رہا ہے, رستہ کٹ رہا ہے, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھے کہ منزل کھو رہے ہو. طاقت کی وجہ سے, طاقت کے استعمال کی وجہ سے. طاقت ایک ہی ہے,
جو اگریمنٹ ہوتا ہے ایک شہری کا ریاست کے ساتھ, دیٹ از کانسٹیٹیوشن, آئین ہے پاکستان, وہ سب سے بڑا میثاق ہے, اس پر عمل درآمد کر کے جو طاقت ہوتی ہے اسی کے تھرو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پیچھے مسئلہ عمران خان ہے, تو پھر وہ یہ طاقت کا استعمال ہر جگہ پہ نظر آئے گا. میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں, اب بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہے, ہم طاقت کا استعمال ہی واحد راستہ ہے. دوسری طرف وہ تمام بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں مطلب جو آن گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت سے اب بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن آج ایپیکس کمیٹی کا بلوچستان میں اجلاس ہوا, فیلڈ مارشل اس میں موجود تھے, پرائم منسٹر اس میں موجود تھے, اور یہ کہا گیا کہ جناب میوچل اینڈ سنگولر ڈیسیجن, کیا طاقت استعمال کرنی ہے, بہترین طاقت استعمال, کیا کہہ سکتا ہے اس پہ انسان. لیکن بلوچستان کا مسئلہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. آج کی صورتحال وہاں پر کیا رہی؟ آج یہ ہوا کہ چاغی وہ آئیکونک جگہ, چاغی کا وہ آئیکونک پہاڑ یاد کیجئے, 28 مئی میرا خیال ہے ڈیٹ تھی جب پاکستان ایٹامک پاور بنا تھا. اسی ایٹامک پاور کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ایک فخر کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور پھر رہے ہیں. اسی چاغی کے اندر, اس چاغی شہر کو سینکڑوں, 1 2 4 درجنوں نہیں, سینکڑوں, ہنڈریڈز آف ٹیررسٹس کہہ لیجئے, انسرجنٹس کہہ لیجئے, گوریلاز کہہ لیجئے, نے یرغمال بنا لیا, ہاسٹیج بنا لیا. گھنٹوں اس کو ہاسٹیج بنائے رکھا اس چاغی شہر کو. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ آئیکونک جگہ ہے کہ جہاں پر جس کو ہر پاکستانی کے ذہن کے اندر وہ امیج ہوگا کہ وہ جب دھماکے ہوئے ایٹامک اور وہ چاغی کے وہ پہاڑ, اسی کے ساتھ جو چاغی شہر ہے اس کو ہاسٹیج بنا لیا, سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیا, اہم دستاویزات جلا دیں, بینکس پر قبضہ کر لیا, اور یہ کافی, اور ناکہ بندی کر دی اس شہر کی. انتظامیہ وہاں پر نظر نہیں آئی. جو لوگ وہاں پر موجود تھے, میرا سوال یہ ہے, چونکہ یہاں پر صرف طاقت کا استعمال ہے, پولیٹیکل یعنی کہ آپ نے لوگوں سے بات چیت نہیں کرنے کا اگر فیصلہ کر لیا ہوا تو یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے. کیسے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ڈیوڈ گیلولا ایک بڑے مشہور فرینچ کاؤنٹر انسرجنسی کے اوپر, انہوں نے ایک کاؤنٹر انسرجنسی پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. ہی واز اے اسپیشلسٹ ایٹ دیٹ سبجیکٹ, کیونکہ وہاں بھی اس وقت یہی معاملہ چل رہے تھے. تو جو کاؤنٹر انسرجنسی وارفیئر ڈیوڈ گیلولا نے لکھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کتاب کا جو ایک فقرہ ہے نا, وہ اس کا حاصل گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان بٹوین انسرجنٹس اینڈ کاؤنٹر انسرجنٹس, ان دس کیس انسرجنٹس ہے BLA, انڈیا اسپانسر کر رہا ہے, کھل کے کہتا ہے ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف کاؤنٹر انسرجنٹس ہم, ہماری پولیس فورسز, دیگر سول فورسز, اور ہماری پاکستان کی فوج, جو جوان اور افسران دونوں طرف شہید ہو رہے ہیں, اور ادھر وہ BLA جو اٹیکس یہاں پہ کر رہی ہے, یہ ہیں انسرجنٹس اور کاؤنٹر انسرجنٹس. ڈیوڈ گیلولا یہ کہتا ہے کہ بٹوین دا وار کاؤنٹر انسرجنٹس اور انسرجنٹس کے درمیان پاپولیشن از دا پرائز. عوام جو ہے نا, ان دونوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. کنونشنل وارفیئر ایک ٹوٹلی سیپریٹ معاملہ ہے, لیکن چونکہ اتنا سنجیدہ, اتنا پیچیدہ اور اس قدر سنگین معاملہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے, اور وہاں پہ صرف طاقت کا استعمال کرنا, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. یہ جو چاغی شہر ہے, میں دوبارہ اس سٹوری کے اوپر واپس آتا ہوں, اس کو جس کو گھنٹوں یرغمال بنائے رکھا, یہ کہیں سے تو لوگ آئے, کسی نے تو آتے دیکھے ہوں گے, کوئی بتا دیتا, یا خود لوگ ہی ان کے پیچھے ہو جاتے کہ بھائی یہ معاملہ یہاں پہ نہیں چلے گا, یا کوئی وہاں پہ ان میں سے اٹیک کر دیتا. کیوں نہیں کسی نے کیا؟ بیکاز پاپولیشن از دا پرائز. اٹ سیمز, مجھے خوف ہے کہ میری بات خاکم بدن, میرے منہ میں خاک, لیکن لوگ جو ہیں نا, وہ اگر انسرجنٹس کے ساتھ نہ ملیں, لیکن انسرجنٹس سے خوف کھانا چھوڑ دیں, اور انسرجنٹس کی موجودگی میں وہ, میں کہوں گا اس کو کہ وہ ان کے خلاف اگر نفرت کے جذبات نہیں رکھتے, سر یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا, یہ جیت کی طرف نہیں جا رہا. سادہ سی بات ہے. سرفراز بگٹی CM بلوچستان ہے, ہم بلوچستان میں ان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے ایک سوال پوچھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پہلے ایک اٹیک ہوا بلوچستان میں 12 جگہ کے اوپر, اور کئی جگہوں کی فوٹیجز آئیں کہ جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر اور وہ سیلفیز بنا رہے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے کوئٹہ شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا, کہ ایک حصے کو اس وقت یرغمال بنایا ہوا تھا, بالکل اسی طرح سے جس طرح چاغی میں یرغمال بنایا ہوا تھا. وہ ان کے ساتھ اتنے ایزی کیوں تھے؟ دس از ویری ڈسٹربنگ فار اینی ون ٹو سی. بگٹی صاحب نے آگے سے کہا وہ ایک بندہ تھا جس نے وہ جہاں پہ جو ہے نا کس کیا ایک ٹیررسٹ کو, وہ تو تھا بھی پختون, ایسے پتہ نہیں پاگل آدمی تھا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اب انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. پھر اگین کیوں ہے؟
نظر کیوں نہیں آ رہا؟ طاقت. آپ نے ریزالو بھی ایک چیز کو طاقت کی طرف سے کرنا ہے. آگے آ جائیے. آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کبھی ایسا ہوا تھا کہ وہ ایکویٹ ہونا شروع ہو جائے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ؟ اور آزاد کشمیر ہی کے ایم پیز، میں کل بھی بات کر رہا تھا، جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہیں، ایم پیز چھوڑیے، جو باقی ویسے آزاد کشمیری جو یو کے میں بستے ہیں، وہ پاکستانی کونسلیٹ کے باہر جا کے احتجاج کریں. اور آج عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں کہے کہ ہم 17 جولائی کو پھر لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. پچھلی دفعہ جب لانگ مارچ کا آغاز ہوا تھا تو اس میں بہت ساری جانیں گئی تھیں دونوں طرف سے. پاکستانی اس کے اندر میں کہوں گا شہید ہوئے تھے، احتجاج کرنے والے بھی اور احتجاج کو روکنے والے بھی، وہ پولیس کے ہوں، سیکورٹی فورسز کی ہوں یا پھر کشمیری بھائی ہوں. لیکن اگین فیصلہ ہوا کہ جناب نہیں، طاقت کے ساتھ استعمال اس کو ٹھیک کرنا معاملے کو، تو ایک اور تصادم کی طرف وہ معاملہ بھی جا رہا ہے. صرف اس کے پیچھے کیا ہے؟ طاقت. مسئلہ وہ خراب کانٹینٹ والا جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، ریحان طارق از ناٹ دا لاسٹ انسیڈنٹ. یہ ایک سمپٹم ہے، یہ کاز نہیں ہے. کاز اس کی طاقت کا استعمال ہے جس کی وجہ سے جس بھی قسم کا کانٹینٹ پاکستان میں نان پروڈکٹیو پروڈیوس ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے. اور یہ حضور معاف کیجیے گا، یہ ختم نہیں ہونا جب تک یہ طاقت کا استعمال اس طرح سے جاری رہے گا. اور اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اوپر، لوگوں کے دماغ کے اوپر. بلوچستان سنجیدہ ایشو. پھر اگین خدا کرے چلیں جی، جس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ یہی طریقہ کار ہے آگے بڑھنے کا طاقت کے ذریعے، خدا کرے اس طرح سے قابو ہو جائے. میں جسارت کروں گا ڈس ایگریمنٹ کی، کیونکہ یہ انسرجنسی وارفیئر کے اوپر چلیں. ویتنام کی جنگ ہی پڑھ لیجیے یار، پڑھی ہوگی یقیناً میرا خیال ہے. اور پھر آخری بات وہی آزاد کشمیر، مطلب یہ رہ گیا تھا کہ اس کو، لیکن وہی طاقت کا مائنڈ سیٹ. صورتحال معیشت، کانٹینٹ، ٹیررزم، انسرجنسی، اینڈ دین ایک اور سیاپا، صرف طاقت کے استعمال کی وجہ سے. اور اس طرح کے اور آپ جس ریلم کے اندر گھس جائیں گے وہاں پہ یہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا. اگلے روز میں نے ایک یہ جو چھوٹے بچوں کا ریپ ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے اپنی کچھ گزارشات سامنے رکھی تھیں. وہ بھی طاقت کے استعمال کی وجہ سے لوگوں کی ایک مینٹیلٹی کریٹ ہوتی ہے. آپ نے اگر نہیں دیکھا تو میں آپ سے گزارش کروں گا میرا وہ ویلاگ دیکھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا آج لاہور کے اندر کیا ہوا ہے. ابھی سرگودا کے اندر ایک 11 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا. آج لاہور کے اندر ایک 8 سال کی بچی کی ایک ٹیوشن سینٹر سے پھندا کے نشان تھے اس کے گلے کے اوپر، کسی نے گلا دبا کے اس کو مار دیا، اس کی لاش ملی ہے. ایز آئی اسپیک اس وقت پورا نیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ واقعات ہی نہیں رک رہے. بھائی نہیں رکتے نا اس طرح سے معاملات. خیر بات بڑھتی چلی جائے گی. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو طاقت کا بے دریغ استعمال ہے اور سیاست کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے، یہ ہر چیز کو خراب کیے چلے جا رہا ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر نظر ثانی کیجیے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.